السلام علیکم۔ آج ہفتہ ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، تو آج خبروں کا بلیٹن تو نہیں، لیکن کچھ اور بات آپ سے کی جائے۔ آج کل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور خبروں میں اور چینلز پر کرونا وائرس چھایا ہوا ہے۔ ساری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ہر شخص اس پر بات کر رہا ہے، بڑی بڑی سیریس گفتگو ہو رہتی ہے اور بڑے بڑے مشورے دیے جاتے ہیں، ہدایات دی جاتی ہیں، اور مذہبی حوالوں سے بھی اس پر بہت بات کی جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ جو اثرات ہم پر ہوئے ہیں، ہم دفتر سے گھر میں قید ہو گئے ہیں اور ایک اسٹوڈیو ہم نے گھر میں بنا لیا ہے، اس حوالے سے اس پس منظر میں کرونا وائرس کے بارے میں میں نے سوچا کہ ایک ہلکے پھلکے انداز میں ایک بلاگ میں نے لکھا ہے جو آپ کی نظر کیا جائے، آپ سے شیئر کیا جائے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ بس جو کچھ مجھے سمجھ آیا میں نے لکھ دیا۔ تو اس کا عنوان میں نے رکھا ہے، ایک شعر آپ کو یاد ہوگا کہ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ اس کو میں نے بدل کے کہا ہے کہ شاعر کے ساتھ معذرت کے ساتھ، گھر سے کرنا کام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ مثال سنتے آئے تھے کہ ایک ننھی سی چیونٹی دیو ہیکل ہاتھی کی سون میں گھس جائے تو پورا ہاتھی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن پاک میں اصحاب فیل کا قصہ پڑھا کہ ہاتھیوں کے جھنڈ تھے جن پر ابابیلوں نے کنکریاں برسا کر انہیں شکست فاش دے دی، اور دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نمرود کی فرعونیت کا کیسے خاتمہ ہوا۔ پھر چنگیز خان، ہلاکو خان، مغل بادشاہ اور ہٹلر جیسے بڑے بڑے سورما دنیا فتح کرنے نکلے تو یا تو راستے میں مارے گئے یا پھر کوئی چھوٹا سا علاقہ فتح کر کے فاتح عالم کا تاج اپنے سر سجا لیا۔ لیکن بھائی، یہ کرونا کیا بلا ہے جو شہر کے شہر، قریے کے قریے، ملکوں کے ملک ڈھاتا چلا جا رہا ہے اور رکنے کا نام ہی نہیں لیتا، جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، جس کی بظاہر نہ کوئی حیت ہے نہ وجود۔ بڑی بڑی اعلیٰ خوردبینوں سے تلاش کریں تو ہزارہا جرثوموں میں سے کوئی ایک چھوٹا سا جرثومہ جسے عام حالات میں بندہ کہے کہ چے پدی پدی کا شوربہ، مگر نہیں بابا نہیں، کہیں ناراضی نہ ہو جائے کہ میری توہین کر دی اور کہے کہ دکھاؤں اپنا جلوہ اور دوسرے ہی لمحے ہم پڑے ہوں الٹنگ۔ لیکن جناب، کیا تباہی مچائی ہے اس نے! نہ کوئی فوج، نہ لاؤ لشکر، نہ توپیں، نہ بحری اور ہوائی جہاز، نہ میزائل اور نہ ہی ایٹم بم، مگر پوری دنیا ہیروشیما اور ناگاساکی ہو گئی ہے۔ کہاں، کیسے اور کب یہ کمبخت جسم میں گھس جاتا ہے اور آنن فانن فرعون جیسا مغرور، بختر بند جیسا مضبوط، بحری جہاز جیسا دیو ہیکل اور جیٹ جہاز جیسا پھرتیلا انسان چاروں خانے چت ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہیں بس نہیں کرتا، بلکہ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے انسان کی سرحدیں پار کرتا شہروں، قریوں اور ملکوں کو تاراج کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی روک۔ کوئی ایٹمی ہتھیار اس پر اثر نہیں کرتا، نہ سپر طاقت دیکھتا ہے، نہ مظلوم ملک غریب کی جھونپڑی سے لے کر اقتدار کے محلوں پر یکساں وار کرتا ہے، اور نتیجتاً پوری دنیا پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک ہو کا عالم ہے، بازار بند، سڑکیں ویران، اسکول، کالج، دفتر سائیں سائیں کر رہے ہیں۔ لوگ گھروں کے کونوں میں چوہوں کی طرح دبکے بیٹھے ہیں۔ نہ مصافحہ ہے نہ معانقہ، نہ عبادتیں نہ ریاضتیں، نہ جماعت ہے نہ طواف ہے، نہ ہی محفلیں نہ طعام ہے۔ ایک شاعر سے معذرت کے ساتھ، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی قبر نہ پائی تو کدھر جائیں گے۔ پہلے پہلے تو لوگ اسے مذاقاً ہی لیتے رہے اور جگت باز جگتیں کرتے رہے، مگر پھر ایک رات جب سونامی سر پر آ گیا تو جنگ کا نقارہ بج گیا۔ دفتر، کاروبار، اسکول سب بند ہونا شروع ہو گئے۔
جو بڑی طاقتیں سمجھ رہی تھیں کہ ہمیں کون چھو سکتا ہے، وہ سب سے پہلے بھاگیں، کیونکہ جتنا بڑا سامان اتنا بڑا نقصان۔ لہذا جب دنیا کی سب سے سپر طاقت امریکہ کا نظام زندگی بند ہونا شروع ہوا تو ہمیں یہ ایک اطمینان تھا کہ دارالحکومتوں کے دارالحکومت واشنگٹن میں بیٹھے ہیں، اور پھر 45 سے زیادہ زبانوں کی نشریات والا وائس آف امریکہ کہاں بند ہو سکتا ہے۔ لیکن اچانک ایک دن حکم نامہ آیا کہ گھر سے کام کرنے کا فارم اور معاہدہ دستخط کر کے بھیج دیں، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم نے بھی بادل ناخواستہ اس حکم نامے پر دستخط کر ہی دیے، کیونکہ زوم یہ تھا کہ باقی سب کام تو گھر سے ہو سکتے ہیں، مگر خبریں، اور وہ بھی فیس بک کی، گھر سے کیسے ہو سکتی ہیں؟ مائک، کیمرہ اور اسٹوڈیو کہاں سے آئے گا؟ لیکن جناب پھر دیکھا کہ اور شہروں اور ملکوں کی طرح واشنگٹن ڈی سی بھی بند ہونا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ہمارے دفتر کے مختلف شعبے اور لوگ بھی گھر سے کام کرنے لگے۔ کام میں اس وقت اور بھی تیزی آ گئی جب اسٹوڈیو کے ایک انجینئر میں اس مرض کی تشخیص ہو گئی، جو بعد میں خوش قسمتی سے صحت یاب ہو گئے، مگر دہشت پھیل چکی تھی اور اسٹوڈیو بند ہو گئے۔ اب ہمارے ٹی وی والوں نے تو کیمرے سنبھالے، اور رپورٹرز اور اینکرز باہر خوبصورت لوکیشنز پر جا کر نشریات کرنے لگے۔ ریڈیو کی بھی کچھ ساتھیوں نے گھر سے کام کرنے میں ہی عافیت جانی۔ اب رہ گئے ہم اور 2-4 ساتھی جو میدان جنگ میں اپنے افسران کی آشیر بات سے آخر تک ڈٹے رہے۔ گو کہ حالت خراب تھی کہ کہیں سے کوئی حملہ نہ ہو جائے، اور سامان دفاع کچھ تھا نہیں۔ چند دن اس کسمہ پرسی کی حالت میں گزرے، اور پھر کوچ کا حکم آ گیا۔ کچھ تکنیکی ماہرین نے سیل فون سے ریڈیو اور فیس بک براڈ کاسٹ کے بارے میں سمجھا کر ایسے گھر بھیج دیا جیسے تیراکی نہ جاننے والے کو سمندر میں دھکا دے دیتے ہیں۔ پریشانی کے عالم میں گھر آ گئے کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ ایسے میں بیوی اور بیٹی کام آئیں اور مشورہ دیا کہ ہماری بیٹی مدھیہ کے کمرے کو، جو شادی ہو کے جا چکی ہیں، ایک اسٹوڈیو بنا دیا جائے۔ تجویز پر فوراً عمل کرتے ہوئے کمرے کی اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گئی۔ بستر کے فوم کو کھڑکی کے ساتھ اور اس کے تختے کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تاکہ باہر کا شور اندر نہ آ سکے، اور لکھنے والی میز کو بیچ میں رکھ کر ڈیسک بنا دیا گیا۔ بیٹی ربیہ نے اپنا کمپیوٹر حوالے کیا تاکہ ای میل، خبریں اور دوسری معلومات تک رسائی ہو۔ ایک پرنٹر خریدا گیا جو بہت ضروری تھا۔ ریڈیو کا بلیٹن تو آسان تھا کہ خبریں چھاپ کر سیل فون کے ایک ریکارڈر میں بھر کر پروڈیوسر انجم گل کو بھیج دی جائیں، جو اس کی قطع برید کر کے نشریے میں ڈال دیں۔ مسئلہ فیس بک کا تھا کہ وہ کیسے ہوگا۔ اللہ بھلا کرے ہمارے بیٹے حارث کا، جو کیلیفورنیا میں اسی شعبے سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے بہت پہلے ہی ایک کیمرہ لائٹ بھیجی ہوئی تھی، وہ بہت کام آ گئی۔ مائکروفون ہمارے ساتھی فواد الیاس لے آئے۔ کمرے کی سیٹ ڈیزائننگ، کپڑوں کا انتخاب منى بیگم کی ذمہ داری ٹھہرا، لیکن سارے تکنیکی امور بیٹی ربیہ نے پورے کیے۔ وہ پروفیشن کے لحاظ سے تو آرکیٹیکٹ ہیں، لیکن آئی ٹی پر بھی مہارت رکھتی ہیں، اور انہوں نے فواد الیاس سے کچھ تکنیکی امور سیکھ لیے، اور اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں اور روزانہ اس فیس بک لائف میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہم تو اس معاملے میں پیدل ہیں، اور ربیہ ابھی بھی یہ کام بڑی ذمہ داری سے نبھا رہی ہیں۔ غرض یوں فیس بک کا بلیٹن ہنگامی اور عارضی اسٹوڈیو سے آپ تک روزانہ پہنچ رہا ہے۔ یہ تو صرف میری کہانی ہے، لیکن ہماری دوسری سروسز کے کتنے ہی ساتھی اینکرز اور رپورٹرز ہیں جو اسی طرح گھروں میں اسٹوڈیو بنا کر کام کر رہے ہیں اور اپنی اپنی زبانوں میں خبریں پہنچانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ لیکن سامعین و ناظرین، میرا فخر اور اعزاز بالکل جدا ہے۔
کہ جو سفر آج سے کئی دہائیوں پہلے میں نے ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے بچوں کے پروگرام سے شروع کیا تھا اور ایک نازک سا رشتہ اپنے سامعین سے جڑا تھا، جو ریڈیو نیوز اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین کے دلوں میں گھر کرتا ہوا قراقرم کے پہاڑوں جیسا مضبوط ہو گیا کہ ہزاروں میل دور امریکہ آ کر بھی اس رشتے میں اور لوگوں کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور بارش ہو یا آندھی، طوفان ہو یا برف باری، خبروں کا یہ رابطہ قائم رہا۔ اور آج میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا بھر میں تباہی مچانے والا کورونا بھی ہمارے اس رشتے کو توڑ نہیں سکا، جو قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ بہت شکریہ۔